السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو زکوٰۃ دیں گے تو وہ کن لوگوں کو دیں گے۔ شریعت نے کچھ اشخاص اس سلسلے میں متعین فرمائے ہیں، لیکن ہم عام طور سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ غریب، فقراء، مسکین، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو نصاب کے مالک نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باوجود یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں لیکن ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ کون کون حضرات ہیں؟ نمبر ایک، باپ اپنے والد کو، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چاہے اس کا باپ مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے دادا، یعنی بیٹا اپنے دادا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پر دادا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے بیٹا اپنے جو اوپر تک جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے کہ اصول، جہاں سے نسل چلتی چلی آ رہی ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نانا یا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو نانا اور نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے باپ اپنے پوتے اور اپنی پوتی، اسی طرح بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے نواسا نواسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فروع، یعنی نہ اصول کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فروع کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول وہ ہیں جن سے نسل چلتی چلی آ رہی ہے، اور فروع وہ ہیں جن سے اب نسل چل رہی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی آتا ہے اور عام طور سے پوچھا بھی جاتا ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر بھی اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو سادات ہیں، بنو ہاشم ہیں، جو سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ گرچہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن جمہور کا کہنا یہی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہم نے بتایا کہ باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن کیا باپ اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور داماد اپنے خسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ داماد اپنے خسر کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے۔ اب قریبی رشتہ دار میں کن کن کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن ایک بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر بہن مستحق زکوٰۃ ہے، حقیقی بہن ہے، سگی بہن ہے، تو بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بہن بھی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہم نے جو ضابطہ بتایا وہ یہ تھا کہ اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن بھانجا اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماموں اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا اپنے چچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، داماد اپنے خسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، خسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی سوتیلی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے، تو وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کسی کا سوتیلا بیٹا ہے تو اپنے سوتیلے بیٹے کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بہت تفصیل سے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور روزانہ نئے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، اس لیے ہر مسئلے کا بیان کیا جانا تو مشکل ہے۔ جو بھی مسئلہ ہم کو معلوم کرنا ہو ہم کمنٹ میں لکھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔